سورہ نساء آیت نمبر 1 سے 23 پارہ 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلائے ان دونوں سے مرد بہت سارے اور عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرتے رہو رشتہ داری سے بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال اور نہ بدلو ناپاک کو پاک سے۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کا مال اپنے مال سے ملا کر کے۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک وہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے یتیموں میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے۔ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ایک ہی یا ملکیت میں جو تمہاری باندھی ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ قریب تر ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ، نا انصافی کرو۔ وَآتُوا نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر وہ تمہیں خوشی سے دیں اس میں سے کچھ تمہارے نفس کے لیے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، تو کھاؤ اس کو خوشی سے اور مزے سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو بے وقوفوں کو ان کا مال جس پر اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور کھلاؤ ان کو اس میں سے اور پہناؤ ان کو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات دستور کے مطابق۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور آزماؤ یتیموں کو۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم محسوس کرو ان میں سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو ان کو ان کے مال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھاؤ اس کو فضول خرچی سے جلدی جلدی۔ أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو جو کوئی ہو مالدار تو چاہیے کہ پرہیزگاری سے کام لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی ہے محتاج تو چاہیے کہ وہ کھائے بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم دے دو ان کو ان کے مال۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو ان پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ نصیبًا مفروضا، حصہ مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ،
اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، تو کھلاؤ ان کو اس میں سے اور کہو ان کو بات دستور کے مطابق۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور تو خوف کریں ان پر۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں درست بات۔ ان الذین یاکلون اموال الیتیم ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں یعنی دوزخ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تم کو وصیت کرتا ہے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، تو اگر ہوں عورتیں دو سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہے جو وارث نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے جو میت نے چھوڑا اگر اس کے اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے لیے بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِہَا أَوْ دَیْن، بعد وصیت کے جو اس نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کے اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے جو وہ چھوڑ گئی ہیں۔ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِہَا أَوْ دَیْن، بعد وصیت کے جو انہوں نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی ہے جو تم نے چھوڑا اگر تمہارے لیے اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا۔ من بعد وصیۃ یوصون بہا أَوْ دَیْن، بعد وصیت کے جو تم نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص ہے وہ وارث بنایا جاتا ہے محروم کا۔ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یا کوئی عورت ہے اس کے لیے بھائی ہے یا بہن ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہیں تو وہ سب شریک ہوں گے تہائی میں۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا أَوْ دَیْن، بعد وصیت کے جو اس نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ غیر مضار وصیۃ من اللہ، نہ نقصان پہنچایا جائے، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔
واللہ علیم حلیم، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے قانون ہیں۔ ومن یطع اللہ و رسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہوگی بڑی۔ ومن یعص اللہ و رسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور حد سے بڑھے اس کے حدود میں، اس کے قانون میں، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ داخل کرے گا اس کو ایسی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہین، اور اس کے لیے عذاب ہوگا ذلت والا۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو عورتیں لائیں بے حیائی تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو گواہ کر لو ان پر 4 تم میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا، تو اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو روکے رکھو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ واللذانی یاتینہا منکم فآذوہما، اور جو 2 مرد اس کو لائیں یعنی بے حیائی کو تم میں سے، ان دونوں کو بھی سزا دو۔ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، تو اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں تو ان سے بچو، ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا الرحیمہ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں برے جہالت میں، نادانی میں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلد۔ فَأُولَئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ متوجہ ہوتا ہے ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، حتیٰ کہ جب آ جائے ان میں سے کسی ایک کو موت تو کہتا ہے کہ بے شک میں نے اب توبہ کی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے، نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکے رکھو گھروں میں تاکہ تم لے لو بعض وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہیں۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ لائیں کوئی کھلی بے حیائی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی گزارو ان کے ساتھ دستور کے مطابق۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور رکھ دی ہو اللہ نے اس میں ڈھیر بھلائی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو بیوی کو بیوی کی جگہ۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم نے دیا ان میں سے ایک کو ڈھیر مال تو نہ لو ان سے کچھ۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم اس سے لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور واضح گناہ کے ساتھ؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اس کو لیتے ہو؟
وقد افضى بعضكم الى بعض، حالانکہ یقیناً تم مل چکے ہو ایک دوسرے سے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو جس سے نکاح کیا تمہارے آباء و اجداد نے عورتوں سے مگر جو پہلے گزر گیا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بے حیائی تھی اور سخت ناراضگی کی بات تھی اور برا راستہ تھا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی و بنات الاختی، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعتی، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں، و امہات نسائکم، اور مائیں تمہاری عورتوں کی یعنی ساس، و ربائکم اللاتی فی حجورکم، اور جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری گود میں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے مل لیا ہے، دخول کر لیا ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی یعنی تمہاری بہو، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیٹے جو تمہاری پیٹھ سے ہیں، تمہارے نسلی ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے گزر گیا، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔